اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، اما یبلغن عندک تمہارے پاس پہنچ جائیں اگر ان میں سے احدہما ان میں سے کوئی ایک او کلاہما یا دونوں. تو اب دیکھیے احکام کیا ہیں. بوڑھے والد فلا تقل لہما اف، نمبر 1 انہیں اف تک مت کہو. اف کیا ہے؟ بڑی چھوٹی سی شے، کوئی حقارت آمیز شے، ناخن جو تراش دیے جاتے ہیں ان کو بھی اف کہے. اتنی سی چھوٹی بات بھی ان سے نہ کہو کہ ان کی گستاخی جو ہے اس درجے میں ہو رہی ہے، جیسے کہ یہ تراشے ہوئے ناخن ہے، اس درجے میں بھی کوئی گستاخی ان کے ساتھ. فلا تقل لہما اف، اف ہے آپ پر. ہمارے ہاں یہ لفظ اف زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تف استعمال. تف ہے تم پر، تف ہے آپ پر، نہیں، ہرگز نہیں. اف لکما وما تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ انبیاء میں ہے موجود. اف لکما، سورہ احقاف میں جو سرکش اولاد ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا گیا وہ اپنے والدین کو اف لکما، آپ پر تف نہیں. لیکن یہاں جو حکم ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک. نمبر 2 ولا تنہرہما، کبھی انہیں جھڑکنا مت. اما السائل فلا تنہر، سورۃ الضحیٰ جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے، تو کسی کو جھڑک دینا، کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اگر نہیں کچھ دے سکتے تو آپ شرافت کے ساتھ اس سے معذرت کر لیں، بس اللہ اللہ خیر معاف کی، بس جھڑکو مت. ولا تنہرہما. نمبر 3 وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ گفتگو کرو بڑے ادب کے ساتھ، ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر احترام ملحوظ ہونا چاہیے، ادب ملحوظ ہے. ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو ٹھیس. یہی ہے وہ جو بچہ سا تھا ہماری گود میں کھیلتا تھا، اس کی نجاستیں ہم صاف کرتے تھے، اس کو دودھ ہم پلاتے تھے، اس کو چلنا ہم نے انگلی پکڑ پکڑ کر. آج کل تو خیر اور بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، واکرز ہیں اور کیا کیا ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ والدین ہی انگلی پکڑ کر چلایا کرتے تھے اور چلانا سکھاتے تھے. آج یہ سینہ تان کر بات کر رہا ہے ہم سے. آج یہ اس طریقے سے جو ہے گستاخانہ انداز اس نے ہمارے سامنے اختیار کیا، وہ دل کو ٹھیس لگی. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو محبت اور تعظیم کے انداز میں دیکھنا بھی عبادت ہے. محض دیکھنا اور کچھ نہیں کر رہے آپ. ایک خانہ کعبہ محبت بھرے انداز میں آپ بیٹھے ہوئے، صرف نہ آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کریں گے تو اور ثواب ہوگا. آپ بیٹھے ہیں صرف اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر احترام ہے، تعظیم. اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما. آج کل جو لوگ، اب تو خیر ٹھیک ہے بات وہاں سے آگے نکل گئی ہے، مینا میں پہنچ گئے ہوں گے لوگ، کل تو حج ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن جو حاجی بھی یہ دعا مسنون ہے کہ جب بھی وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پر، تو فوراً اللہم رب ھذہ البیت زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما. اے اللہ اپنے اس گھر کو، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کے اندر اور اضافہ کرتا چلے. تو یہ انسان اگر صرف خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتا رہے تب بھی عبادت ثواب ہے. اور اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی موجب ثواب. کہ دل جو ہے ان کو کہیں کوئی آئینہ قلب جو ہے ان کے احساسات کو ٹھیس، اس کا لحاظ رکھ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ. اور ان دونوں کے سامنے اپنے کندھوں کو شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکا کر رکھ. یہ جو ابھی میں نے چند الفاظ کہے تھے کہ سینہ تان کر بات کرنا، یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے. ایک یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں والدین سے، والدہ سے، والد سے، لیکن جھکے ہوئے، کندھے جھکائے ہوئے. اب یہ بھی 2 ہی باتیں ہیں، یا والدین کے سامنے کندھے جھکانے ہیں، یا پھر حضور سے کہا گیا اے نبی آپ اہل ایمان کے لیے وخفض جناحک للمؤمنین. یہ مومن جو ایمان لائے ہیں ہمارے نیک بندے ہم پر، چاہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، چاہے وہ غلام ہے، مسکین ہے، آپ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائیے. یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کے سامنے وخفض جناحک للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھے جھکا کر ان کا احترام کیا. حالانکہ اصل احترام تو حضور کا ہے، وہ تو جب ہم پڑھیں گے سورہ حجرات تو جا کے معلوم ہوگا کہ کس درجے احترام ملحوظ رہنا چاہیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں نوٹ کیجئے وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. اور اس سب کے بعد بھی وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور یہ دعا کرتے رہا کرو اے رب ہمارے ان دونوں پر، میرے والدین پر رحمت فرما، رحم کر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. اب دیکھیے یہاں لفظ کیا آیا؟ ربیانی. رب، اللہ تعالیٰ رب ہے حقیقی، وہ ہے اصل میں پالن ہار.
ساری چیزیں اس کی پیدا کردہ. ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت تو اسی نے ڈالی ہے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو اسی نے بنایا پیدا کیا ہے. تو اصل رب تو وہ ہے، لیکن اس کی ربوبیت کا ظہور جو ہو رہا ہے عالم واقعہ میں، عالم مادی میں، وہ والدین کی ربوبیت. والدین پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں. بچے کو تکلیف ہے تو والدین نہیں سو سکتے. کوئی اور معاملہ ہے تو اس ظاہر بات ہے کہ ان کا آرام چین بالکل حرام ہو جائے. یہ ہے در حقیقت. اب ان کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے آدمی؟ میں نے بار عرض کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق ادا کرنے کی کوشش. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے. لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو ایثار کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے پوسنے کے لیے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي. پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرما پروردگار. اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور کہا کرو اے رب ہمارے، اے رب میرے ان والدین کے اوپر، بوڑھے والدین پر رحم فرما. اور ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہ اے پروردگار مجھے بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی بخش دے، اور پھر میرے والدین کو بھی بخش دیجو، اور ان پر رحمت نازل کیجو جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرًا. ابھی اس مضمون کا ایک اہم حصہ باقی، اور وہ کیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا مقام جو ہے وہ 3 گنا زیادہ. اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلی نشست میں ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ایک انسان وہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جذبات سے فیصلہ کرتا ہے. آپ اس کے جذبات کو اپیل کر لیجئے، وہ آپ کی بات مان لے گا. ایک آدمی وہ ہے کہ جو پہلے بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں. بس یہ ڈسٹنکشن. جو شخص چاہتا ہے کہ پہلے سمجھوں پھر مانوں، وہ انٹلیکچوئل ہے، چاہے ان پڑھ ہو. An absolutely illiterate person can be an intellectual and a PhD can be a جذباتی آدمی. PhD ہونے سے کیا ہوگا؟ ایموشنل ہو سکتا ہے. PhD تو اس نے کی ہے کیمسٹری میں کی ہے، کسی اور میں کی ہے، بہت دیر تک بیٹھا رہا بیچارہ اور وہ بہت سے اسٹیٹسٹکس جمع کی ہیں، ڈیٹا فراہم کیا، اس کے اوپر کوئی ایک پیپر لکھ دیا، PhD ہو گیا. ضروری نہیں کہ PhD کے اندر کامن سینس بھی ہو. کامن سینس بہت بڑی ریئر سینس ہوتی ہے. It's called common sense but rarely found. اسی طریقے سمجھ لیجئے illiterate شخص بھی ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کا مزاج ایسا ہے، اس کی ایک شخصیت ہے کہ وہ پہلے بات کہتا ہے، بات پہلے مجھے سمجھاؤ. وہ انٹلیکٹ سے you can approach him through his intellect. You may say کہ اس کے جذباتی سٹرکچر، اس کا ہارٹ، اس کے اور آپ کے درمیان اس کا انٹلیکٹ ہائی ہے. You have to go through it. You can't reach his heart except through his intellect. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کا یہاں کچھ ہے نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی خیال نہیں، نہ وہ عقل سے کوئی زیادہ سوچتا ہے، نہ کوئی. آپ نے اس کے اچھی بات کہی، اس کے دل میں اتر گئی. از دل خیزت بر دل ریزت. خلوص کے ساتھ آپ نے ایک بات کہی، بات اچھی تھی، اس کی فطرت نیک تھی، اس نیک فطرت کو بات جا کے اپیل کر گئی. and he starts going with you. میں نے تبلیغی جماعت کا اور ان تحریکوں کا جہاں تقابل کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی جو اپیل ہے ایموشنل ہے، انٹلیکچوئل نہیں ہے. وہ ایموشنلی اپروچ کرتے ہیں، اور جو ایموشنل پیپل ہیں وہ فوراً ریسپونڈ کرتے ہیں، پھر انہیں وہاں سے وہ اچک لیتے ہیں. نکلو اب اس ماحول سے، 3 دن کے لیے آؤ، 40 دن کے لیے آؤ، 4 مہینے کے لیے آؤ، جو بھی آؤ، 3 چلے لگاؤ، تاکہ ایک نئے ماحول میں لا کر ان کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وہ ذہنی اور ان کی ایک مزاج کی ساخت بنا دی جائے. تو یہ طریقہ بہت صحیح ہے. اٹس ویری پرفیکٹ. ان کی میتھڈالوجی میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس لیے کہ آج اس کے شخص کے دل میں ایک اچھا جذبہ ابھرا ہے اور وہ کل ہو سکتا ہے نہ رہے. یو کیش اٹ، ابھی کیش لو، ان سے نقد لو، نکالو بھائی، وقت نکالو نقد. اور ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، گھر گئے تو گر گئے. بڑا پیارا جملہ، گھر گئے تو گر گئے. یعنی یہی وعدہ تو کر لو نا کہ بھائی ارادے تو کر لو. بڑا پیارا انداز ہے یہ، بھائی ارادے تو کر لو. وہ ارادہ کر لیا تو آپ ایک وعدے کی وجہ سے بند گئے. اب یہ کہ اچھا بھائی چلو نکلو، اب نکل گئے تو پھر تو ان کے قابو میں آئی گئے. اب آپ انہوں نے 24 گھنٹے وہ آپ کو جو ہے اس میں رکھنا ہے کہ وہ آپ اپنی ساری سوچ وہ سب کی سب جو ہے وہ
سب جاتی رہے گی. تو یہ اپنی جگہ پر اٹس اے ویری پرفیکٹ میتھڈالوجی، لیکن اس کی اپیل لمیٹڈ ہے ٹو ایموشنل پیپل، ناٹ ٹو انٹلیکچوئل. ہاں ان میں ہے پروفیسرز ہیں، یہ ہیں ڈاکٹرز ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ انٹلیکچوئل پروفیشنل ہے، ان کا ایک اپنا ایک سمجھ ہے، اس میں کام کرتے ہیں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ذہن کے راستے سے اپروچ کرنا، اسی لیے قرآن کی اپیل کیا، افلا تعقلون افلا یعقلون افلا تذکرون، ساری بات میں عقل سے کہا. ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر یا تو عقل سے بات مانی جائے گی اور یا قرآن کی بات مانی جائے یا رسول کی بات مانی. العلم علمان ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں. علم دو ہے، یا آپ کو اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، عقل سے حاصل ہوا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہی سے حاصل. تو یہ ہے اصل میں کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے جو پہلا نیوکلیس بنتا ہے وہ انٹلیکچوئلز کا ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ چیز جو ہے عام لوگوں کے اندر بھی نیچے اترتی. اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. اب وہ وہاں انٹلیکچوئل اپیل نہیں چلے گی، وہاں پھر ایموشنل اپیل چلے گی. لیکن وہ کب چلے گی؟ جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو، علی وجہ البصیرت مان رہی ہو، چل رہی ہو، اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو، پھر ڈسپلنڈ ہو، پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی ہے. ایسی مضبوط جماعت ہوگی تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے، اسے ایک ڈائریکشن کے اندر رکھ سکتی ہے. ورنہ عوامی تحریک کو کوئی حل کر سکتا ہے؟ عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کسی طرف بڑھ جائے گی. جوش اور جذبات کے اندر تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں، وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسچر کھڑا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک من کا بیٹھ گیا تو کوبڑا کوب نکل آئے گی انسان. تو وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جماعت ہے، انقلابی جماعت، کیونکہ اسلامی انقلاب میں حزب اللہ جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش کر رہے ہیں بنانے، اور یہ کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل اپروچ کے لیے یہ سارا معاملہ ہے کہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے شروع ہوا، اور یہ سارا کام جو اب ہو رہا ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش ہو کہ دین کو سمجھیے کہ دین ہے کیا، اس کا ہدف کیا ہے، اس بیسس کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کیا ہے. یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں آپ کے اندر، پھر آپ سمجھ کر اس شے کو قبول کریں. یہ ہماری پرائرٹی. ہم آپ کو ایموشنلی موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا چاہتے. وہ سٹیج آئے گی، جب آئے گی، اگر وہ مضبوط جماعت پہلے تیار ہو جائے تو پھر وہ سٹیج آئے گی، پھر عوام کو موٹیویٹ کریں گے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہمارے ذریعے سے اللہ نے پیدا کر دی تو مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کھنچ کر آ جائے، جیسے ویکیوم میں کوئی چیز کھنچ جاتی ہے. لیکن جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں دین واقعتاً یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبے سے بالا تر بات نہیں ہے، خالص دین کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر کوئی تحریک شروع ہوئی تو پھر وہ نکل آئے. حضور کے زمانے میں بھی سمجھ لیجیے، جیسے کہ میں نے کہا الٹریٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہوتا ہے، انٹلیکچوئل یا ایموشنل. یہاں پر ایک جملہ ذرا نوٹ کر لیجیے اگر آپ کے علم میں نہ ہو. جبران، خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا، عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب تھا. اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو. یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل سے طے کرو، یہ جذبات میں طے نہ کرو، یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکشن ہی غلط ہو جائے گا. لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو. اگر عقل کو رکھے رکھا یہ چلنے ہی نہیں دے گی، یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے، گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی. عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، معلوم ہے آپ، عقل کے معنی باندھنا. اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ رکھتے ہیں، اقال، یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ لیتا تھا کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ دے گا. ایک گھٹنا باندھ دیتا تھا تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے قابل، 3 پاؤں سے اچک اچک کر، ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا، کہیں اور چلا جائے گا، دوڑ تو نہیں سکتا. اس رسی کو وہ اقال کہتے تھے. اب جب اس نے پھر چلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور اپنے سر پر باندھ لی. یہ اقال تھا جو اب یہ سنہری اقال باندھے پھرتے ہیں بادشاہ لوگ. دیٹ از دی بیسس آف دیئر اقال. اسی لیے حدیث آتی ہے کہ ایک بدو، ایک عرب باہر سے آئے، اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے، وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو انہوں نے باندھا نہیں، اس کا گھٹنا، اور وہ چلے آئے. حضور نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا. تو حضور نے فرمایا یہ غلط ہے، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل. اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال یہ تم پر لازم ہے، لیکن توکل اس پر نہ کرو، توکل اللہ. یہ ہے بیسک جو یعنی بیلنسڈ رائے کہ آپ ایسے بالکل اسباب سے مستغنی ہو جائیں تب بھی غلط بات ہے. آپ ڈو وٹ ایور یو کین ڈو،
لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میرے اس کرنے سے کچھ ہو جائے گا، یہ میرے وسائل اور ذرائع سے کوئی نتائج نکل آئیں گے، نتیجہ اللہ کے۔ تو اعقلھا ثم توکل، یہ اعقل عقل کے معنی باندھ، پہلے باندھو اس کو۔ تو اگر چلنے میں تو عقل کو ایک طرف رکھ دو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو نہیں اجازت دے سکتی تھی حضرت ابراہیم کو کہ کود جاؤ آگ میں، عقل تو یہی کہتی نا کہ بابا جان خامخواہ دینی ہے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے اس وقت کوئی ہیلا کر لو، کوئی تھوڑا سا نمرود کی خوشامد کر لو، چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد توحید کی دعوت دینا۔ لیکن یہ کہ زندگی ختم ہو گئی تو توحید کی دعوت کون دے گا؟ عقل تو یہ سکھاتی نا، پٹی پڑھاتی۔ لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو وہیں بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کیا اس نے، یہ جمپڈ، یہ should not have jumped۔ تو عقل سے روشنی حاصل کرو، ڈائریکشن کیا ہے، گول کیا ہے، جانا کیا ہے، یہ طے کرو عقل سے۔ اس میں جذبات کو دخل نہ آنے دو، اور جب چلنا ہے تو اب عقل کو طے کر کے رکھ دو، اور اب جذبے کے تحت حرکت کرو۔ بہت عمدہ جملہ ہے۔